ریاکشن ہوا، اس کے اوپر تو کوئی انکوائری بھی نہیں ہوئی. اور اس لیے میں یہ ابھی تو جو کیسز اب بن رہے ہیں اس کی آڑ لے کے ہر دوسرے دن ایک نیا دہشت گردی کا کیس بن جاتا ہے جو 180 تک پہنچ چکا ہوں. اور یہ اب ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے کہ میں ساری جگہ بھاگا پھروں. کوئی میاں والی میں کیس ہے، فیصل آباد میں کیس، جدھر جی وہ 9 مئی کا بنا کے جس کو کیسز ہے. تو کوشش کر رہا ہوں، ملک سے تو نہیں بھاگوں گا. ہو سکے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں یہ نہیں کر سکوں اور جیل میں ڈال دیں گے. تیار ہوں میں جیل کے لیے. صرف ایک اور میں چیز کہنا چاہتا ہوں، یہ 144 سے لگا دیتے. ایک یہ نیا ڈرامہ شروع کیا. ہم اب الیکشن کیمپین 8 مارچ کو الیکشن کیمپین کا اپنا آغاز کرتے ہیں. 7 مارچ کو بیٹھ کے پولیس سے طے کرتے ہیں روٹ یہ لاہور کی کہ ہم اپنی، کیونکہ سپریم کورٹ 30 اپریل کا الیکشن اناؤنس کر دیتا ہے، تو ہم اپنی آغاز کرتے ہیں کیمپین کا. صبح پتہ چلتا ہے جی ایک دم ساری جگہ پولیس پہنچ گئی، راستے بند کر دیے ہیں، واٹر کیننز آ گئی ہیں، ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی. جو ریلی، اور میں گھر بیٹھا انتظار کر رہا ہوں. اب میں نے ریلی جوائن کرنی ہے، پتہ چلا جناب ٹیئر گیسنگ ہو گئی ہے، میرے گھر کے باہر پولیس پہنچ گئی. اس کے بعد اگلے دن اس دن زلیشا قتل ہو جاتا ہے اور جو تشدد سے اس کو بیچارے کو شہید کرتے. اس کے بعد یہ ذرا سنتے جائیں. 14 مارچ کو وارنٹ آ جاتی ہے میرے گھر میں کہ جی آپ کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے 18 مارچ کو میں نے ایک عدالت میں اپیئر ہونا ہے میجسٹریٹ کے کورٹ میں. 4 دن پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے. آپ کو اگر میجسٹریٹ کورٹ میں پیش بھی ہونا ہے تو ایک دن 24 گھنٹے میں پیش کرنا پڑتا ہے. وہ 4 دن پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے. اور وہ جو کیس تھا، میں کہہ رہا ہوں، ہماری سینئر لیڈرشپ کہہ رہی ہے ہاں جی عمران خان عدالت میں پیش ہوگا. وہ سارے باہر پولیس کو کہہ رہی ہے، وہ سن ہی نہیں رہے. اس کے بعد جو یہ ذرا سمجھیں، جو CRPC کرمنل کوڈ کا جو سیکشن 75 ہے، اس کے مطابق اگر آپ وکیل آپ کو ایشورٹی بانڈ دے دیتا ہے کہ عمران خان 18 کو پہنچے گا تو وہ اریسٹ نہیں کر سکتے. یہاں کا جناب جو CCPO ہے اس کے پیچھے میرا وکیل، اور وہ بھی وکیل بھی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ، وہ پیچھے پھر رہا ہے شورٹی بانڈ لے کے، وہ مل ہی نہیں رہا اسے کیونکہ بدنیت ہے. یہاں پھر مجھے اغوا کرنے آئے تھے، 24 گھنٹے میرے گھر کے اوپر اٹیک کیا. اچھا اب پھر 144 وہاں ہمارا 14 مئی کو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں کرنے جا رہے تو ہم 6 مئی کو اپنی آئین کے لیے، کیونکہ آئینی طور پہ ان کو الیکشن کروانا چاہیے تھا 14 مئی کو، جب آئینی طور پہ الیکشن نہیں کر رہے تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جی ایک دم اسلام آباد میں ہم ریلیز نکال رہے ہیں، سارے ملک میں ریلیز نکل رہے ہیں. اسلام آباد میں ریلی نکلتی ہے 144 عمران خان کے اوپر، یہاں کیس ہو جاتا ہے. سارے پاکستان میں ریلیز نکل رہی ہیں لیکن اسلام آباد میں جی کیونکہ 144 لگا دیا تھا، وہ 144 لگتا ہی صرف ہمارے لیے. مولانا فضل الرحمان نے ریڈ زون میں جا کے 144 کے دوران سپریم کورٹ کے باہر پورا گالیاں نکالی چیف جسٹس کو، عدالتوں کو گالیاں نکالی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کھڑے ہو کے، اور ان ساروں نے تقریریں کی ریڈ زون کے اندر. اس کے لیے 144 نہیں تھا، اس کو بلکہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے حکومت جا کے وہ ریلی نکالنے کے لیے. لیکن ایک آئین کے لیے ایک آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کے لیے ریلی نکل رہی ہے اور اس کے اوپر عمران خان کے اوپر کیس. تو یہ ہیں اس طرح کے کیسز. میں آخر میں اب کہنا کیا چاہتا ہوں، دیکھیں میں اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے تو اس کا مقابلہ کرنا ہی ہے، میں تو آپ کو کہہ بیٹھا ہوں. اتنے زیادہ کیسز ہیں میرا تو اب بلکہ میں وکیل ہی تقریباً بن گیا ہوں، اور میرا اب عدالتیں تو میرے آفس ہی بن گئی ہیں. میرا تو ہر روز ایسے ہے کہ جس طرح میں آفس جا رہا ہوں، اور میں تو اس کا مقابلہ کرتا رہوں گا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میں اب میں میاں والی بھی جانا ہے تو کوئٹہ بھی جانا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ میں اب نہ کروں. انہوں نے وارنٹ نکال دیا، اریسٹ کر دیں گے. پلان تو ان کا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو اریسٹ کرو تاکہ یہ جیل میں جائے اور پھر اس کی پارٹی توڑو اور اس کے بعد پھر الیکشن اناؤنس کرو. یہ ان کا پلان ہے. میں تو اس کے لیے تیار ہوں. لیکن میں اپنی قوم سے آخر میں کیا کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ عمران خان بنے پرائم منسٹر، الیکشن جیتے نہ جیتے، جیل میں جائے، لیکن مسئلہ تو پاکستان کا اس وقت. تو میں آپ کے لیے اب کہہ رہا ہوں، یہ جو ہو رہا ہے نا،
یہ صرف اور صرف ملک کی اب تباہی ہے. یہ جو چور اوپر بیٹھ گئے ہیں, اور میں نے آپ کو ان کے کیسز بتایا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہیں کیسز, ان کے اوپر تو پوری کتابیں ہیں ان کی کیسز کے اوپر. ان کے اوپر تو باہر کی کتابوں میں ان دونوں کے زرداری اور نواز شریف خاندانوں کے اوپر چوری کے اوپر ان کے اوپر کتابوں کے اندر مینشن کیا ہوا ہے, باہر کے اخباروں میں ہے. یہ ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتے تھے, اسٹیبلشمنٹ ان کے متعلق کیا کہتی تھی, تو اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا. اب یہ جو پلان بن رہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کے ان کو واپس لے کے آنا, چلیں عمران خان جیل میں بھی چلا جاتا ہے, یہ واپس بھی آ جاتے ہیں, لیکن ملک کا کیا بنتا ہے؟ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ملک کا جو حالات ہیں, یہ جو جنرل باجوہ نے یہ انجینئرنگ کر کے ان کو اوپر بٹھایا ہے, کیا ملک بچ جائے گا ایسے؟ مجھے یہ بتائیں کہ صرف معاشیت کو دیکھ لیں کہ ہم جب ایک سال, میرے ہٹانے سے ایک سال پہلے جو ہمارا ڈالر, کیونکہ اصل مسئلہ پاکستان کا ڈالرز کا ہے, ہم کیوں آئی ایم ایف کے گھٹنوں میں پھر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے. آئی ایم ایف سے ہمیں ڈالرز چاہیے. لیکن جس وقت ہمارا جو آخری سال تھا 8.7 ارب ڈالر کا ہمارا ڈالر انکم میں اضافہ ہوا تھا, ایکسپورٹس میں اور ریمیٹنسز میں 8.7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا تھا. اس سال جب سے یہ جنرل باجوہ کے یہ تحفے آئے ہیں, انہوں نے ایک سال کے اندر 8.5 ارب ڈالر کی کمی کی ہے ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس میں. وہ جو ہمارا بڑھا تھا اور ہمارا پورا ماشاءاللہ جس طرح ہم جا رہے تھے, مزید ہمارے اور بڑھنا تھا, کیونکہ ہمارا 2 سال میں بڑھتا جا رہا تھا. ان کا ایک سال میں 8.5 ارب ڈالر کم ہوا ہے ریمیٹنسز میں اور ایکسپورٹس میں. اس کا مطلب کہ 3 ارب ڈالر کے تو ہم قرضے لے رہے ہیں ان سے, اور جو آمدنی ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے. اگر ایک گھر کے اندر آپ کے اوپر قرضے چڑھتے جا رہے ہیں تو آپ آمدنی بڑھا کے قرضے واپس کریں گے نا. اگر آمدنی آپ کی کم ہو رہی ہے تو قرضے آپ نے کیسے واپس کرنے؟ تو یہ ہے تباہی کی طرف. بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, تنخواہ دار طبقہ پس گیا ہے, عوام کو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا. جو اس ملک کے قابل لوگ ہیں وہ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں. 9 لاکھ پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کو امید نہیں نظر آ رہی. کیونکہ امید یہ, جب ان شکلیں دیکھتے ہیں جو دبئی میں بیٹھ کے گدوں کی طرح پاکستان کی بندر بانٹ کر رہے تھے, وہ لوگ پاکستان سے مایوس ہو گئے ہیں. آگے نظر کچھ نہیں آ رہا. اوپر انصاف کا نظام جس ملک میں یہ ہو کہ یہ چور اوپر بیٹھ کے اپنے کیسز اربوں روپے کے 1100 ارب روپے کے کیس معاف کروا دیں, اور وہ جو لوگ جن کی انصاف کی تحریک جو 27 سال لے کے آئے تھے کہ جی اس ملک میں رول آف لا ہو, ان کے اوپر کیسز کی بارش ہوئی ہے. ان کے اوپر 3-3 4-4 کیسز تھے. میرے پر 180 کے قریب کیسز ہیں. کبھی ہوا ہے دنیا میں کسی ملک میں ایسے کبھی ہوا ہے؟ لیکن یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ یہاں مجرم اوپر بیٹھ گئے ہیں. اور میں قوم کو آج کہہ رہا ہوں, میں سارے وہ لوگ جو کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں ان چوروں کے لیے, دیکھیں اللہ نے کیوں کہا تھا کہ رزق میرے ہاتھ میں ہے؟ اس نے اس لیے کہا تھا کہ کوئی اپنی رزق بچانے کے لیے, تنخواہ بچانے کے لیے, نوکری بچانے کے لیے آپ کوئی غلط کام نہ کریں. آپ کے اوپر اللہ نے لازم کیا ہوا ہے کہ آپ قانون کے مطابق چلیں. برطانیہ میں کسی پولیس والے کی جرت, کسی اوپر آفیسر کی جرت نہ ہو کہ نیچے پولیس والے کو کہا کہ غلط کام کرو, کسی کے گھر کے توڑ کے اندر چلے جاؤ, وہاں اس کا گھر لوٹ لو, ان کی بزنسز بند کر دو. جرت نہ ہو, پولیس چیف کی جرت نہ ہو, کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ قانون میں وہ نیچے کھڑا ہوگا کہے گا میں یہ نہیں کرتا, یہ قانون مجھے اجازت نہیں دیتا. وہاں کا اس لیے وہ کامیاب ہے ملک, اس لیے ہمارے لوگ بچارے سمندروں میں ڈوبنے کی رسک لیتے ہوتے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ وہاں انصاف ہے. وہاں کسی کو غلط کام کرنے کے لیے آپ حکم نہیں دے سکتے, کیونکہ قانون ہے, انصاف ہے, رائٹس ہیں لوگوں کے, ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی ان کی عدالتیں ان کی حفاظت کرتی ہیں. یہاں پکڑ کے جس کو مرضی اٹھا کے اندر جیلوں میں ڈال دو, جس کو مرضی تشدد کرو. جو تشدد کی کہانیاں ہیں اتنی خوفناک ہیں جو یہ اس وقت لوگوں کے اوپر ہو رہی ہیں, پکڑ چن کے لوگوں کو اوپر تشدد کر رہے ہیں, انٹرنیشنل لا کے اگینسٹ ہے یہ. تو
تو جو لوگ یہ سارے لگے ہوئے ہیں اور نیب میں بیٹھے ہیں، ایف آئی اے میں بیٹھے ہیں، پولیس میں بیٹھے ہیں، جو تنخواہ دار لوگ ہیں، میں ساروں کو آج کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اللہ کو جواب دیں. آپ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کی تباہی کے راستے پہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جب رزق اللہ نے کہا میرے ہاتھ میں ہے، آپ کو غلط کام کرنا اور گناہ کرنا کی یہ نہ کہنا اوپر والے کو کہیں گے کہ نہیں جی میں تو کیا کرتا، مجھے اوپر سے غلط آرڈر آیا ہے. آپ کا رائٹ ہے کہ غلط آرڈرز آپ نہ مانیں. یہ آپ کو قانون اجازت دیتا ہے، جو کہ کسی بھی مغربی جمہوریت کے اندر کسی کی جرت نہیں ہے، کسی آفیسر کی جرت نہیں ہے کسی نچلے والے سے غلط کام کروایا جائے. یہ میں صرف آخر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے امر بالمعروف کا ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف جہاد کرو. وہ معاشرے کا بنیاد بنتی ہے، اور عدل اور انصاف اور امر بالمعروف پہ معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. جو وہ معاشرہ اوپر جاتا ہے جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا، اور اس کو جب آپ خلاف جائیں گے تو وہ آپ اپنے پھر تباہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے.